افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں امریکی قوت و طاقت کی شکست کا زخم اس قدر گہرا اور درد اس قدر شدید ہے کہ آج ٹھیک 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہر سمت ٹیسیں بآواز بلند برآمد ہو رہی ہیں۔ امریکی تاریخ میں سب سے سمجھدار، کایاں اور عالمی سیاست پر عبور رکھنے والے وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے اس شکست کے بعد یہ سوال تک اٹھا دیا ہے کہ کیا واقعی امریکی طاقت کا مستقبل بالکل مخدوش ہو چکا ہے۔ اس نے اکانومسٹ میں چھپنے والے اپنے مضمون امریکی طاقت کا مستقبل، امریکہ افغانستان میں ناکام کیوں ہوا، اس میں تحریر کیا ہے کہ امریکہ کو اب یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنا ہی پڑے گی کہ مستقبل قریب میں امریکہ کے پاس اب کوئی ایسا موقع میسر ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامائی اقدام کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کر سکے اور افغانستان کی شکست کے داغ دھو سکے۔ امریکہ جیسی عالمی طاقت کے لیے یہ بہت ہی بے بسی کی صورتحال ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بدماش اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے محلے کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو گالیاں، تھپڑ اور مکے رسید کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہاں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب اس کا رعب ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے ہر محلے، علاقے، شہر اور ملک میں ایسے بدماشوں یا بدماش گروہوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی بدماشانہ روش پر چلتے ہوئے عالمی سطح پر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ذریعے ایک خوف کی فضا قائم کر رکھی تھی، مگر اس کی دہشت کا پول افغان طالبان نے اسے شکست دے کر کھول دیا اور یوں قوموں کے دلوں سے امریکہ کا خوف نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہینری کسنجر کے مطابق امریکہ کو اب کوئی ایسا ملک، خطہ یا علاقہ میسر ہی نہیں ہے جسے وہ اپنا ہدف بنا کر اس پر حملہ آور ہو اور وہاں کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کا طریقہ کار بھی علاقائی بدماشوں جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی جس محلے یا علاقے پر دھونس جمانی ہو اور غلبہ قائم کرنا ہو، وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے حمایتی جتھے تشکیل دے کر انہیں خود ان کے اپنے محلے داروں پر خوف پھیلانے، ڈرانے، یہاں تک کہ مار پیٹ اور قتل و غارت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے علاقے فتح کرنا شروع کیے تو 23 جون 1757 کو جنگ پلاسی میں رابرٹ کلائیو کے پاس صرف 180 گورے سپاہی تھے اور باقی تمام اسی ہندوستانی سرزمین کے ثبوت تھے۔ تمام نوآبادیاتی قوتوں نے دنیا بھر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے یہی طریقہ کار اپنایا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونزم بمقابلہ جمہوریت نظریاتی جنگ شروع ہوئی تو منظر بدلا۔ اب جس ملک پر سوویت یونین نے قبضہ کرنا ہوتا تھا وہاں کمیونسٹ نظریاتی وفادار پیدا کیے جاتے، اور جہاں امریکہ بہادر نے فوجی دخل اندازی کرنا ہوتی تھی وہاں پہلے یہ نعرہ بلند کیا جاتا کہ وہاں جمہوریت اور عورتوں کے حقوق خطرے میں ہیں، اور پھر وہاں موجود چند جمہوریت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس ملک پر قبضہ کر لیا جاتا۔ افغانستان میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ اس دفعہ تو چونکہ قیام 20 سال طویل ہو گیا تھا، اس لیے خریدے گئے مقامی افراد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی چلی گئی۔ 3 لاکھ تو وہ تھے جو چاق و چوبند افغان فوج کے دستوں کی صورت بھرتی ہوئے، 5 لاکھ سرکاری ملازمتوں کا حصہ بنے۔ اتنی بڑی تعداد ہی میں وفادار موجود ہوں اور اتنی ذلت آمیز شکست ہو جائے، یہ ہے وہ واقعہ جس نے گزشتہ 200 سال کی عالمی طاقتوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن ان افغان سپاہیوں پر الزام لگاتا ہے اور افغان فوجی امریکی اور افغان قیادت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ افغان فوج کے ایسے ہی ایک جرنیل سمیع سعادت نے امریکی صدر جو بائیڈن کے الزامات کا امریکی اخبار نیو یارک ٹائم میں جواب دیا۔ اس نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ میں افغان فوج میں ایک 3 سٹار جرنل تھا جس نے 11 ماہ میوند کور کو کمانڈ کیا۔ میرے پاس ایسے 15,000 سپاہی تھے جو طالبان کے خلاف آپریشنوں میں جنوب مغربی افغانستان میں حصہ لے رہے تھے۔ ان آپریشنوں میں میرے کئی 100 آفیسر اور جوان مارے گئے۔ میں تھک چکا تھا اور جنجلاہٹ کا شکار تھا۔ میں ان حالات میں ایک قابل عمل فوجی منصوبہ دینا چاہتا تھا تاکہ افغان فوج کی عزت بچائی جا سکے۔ میں یہاں پر افغان فوج کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو بڑی بہادری اور بے جگری سے لڑے، لیکن ہمیں امریکی اور افغان قیادت نے دھوکہ دیا۔ اس نے شدید قرب کے عالم میں کہا کہ ان امریکیوں کی خاطر 20 سال میں ہمارے 66,000 فوجی مارے گئے۔ یہ ہماری پوری فوج کا 5واں حصہ تھے، یعنی ہمارے ہر 5 سپاہیوں میں سے 1 مارا گیا۔ اس نو آموختہ جرنیل نے کہا کہ دراصل افغان فوج کی تربیت بہت ہی ٹیکنیکل اور جدید ترین طرز جنگ پر کی گئی تھی۔ ہمارے فوجیوں نے بغیر سیٹلائٹ رہنمائی اور بغیر فضائی مدد کے تنہا لڑنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی امریکہ کے 17,000 C-130 ٹھیکیدار فوجی رخصت ہوئے، تمام بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، جہاز اور نگرانی والے ڈرون سب کے سب بیکار ہو گئے، کیونکہ اب انہیں کوئی چلانے والا موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افغان فوجی جنہیں امریکہ نے ان تمام چیزوں کا عادی بنا رکھا تھا، دراصل اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ پہاڑوں میں چھپے اپنے دشمن کا احساس کر سکیں۔ اسی لیے وہ طالبان کے حملوں کا شدت سے شکار ہونے لگے۔ لیکن جس بات کی طرف اس جرنیل نے خصوصی طور پر اشارہ کیا ہے وہ بددیانتی اور کرپشن ہے۔ اسے اندازہ نہیں کہ بددیانتی کا یہ مرض ہر اس فوج میں ضرور پنپتا ہے جو اپنے وطن یا نظریے کے لیے نہیں لڑتی، بلکہ قابض قوتوں کی غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ ہندوستان میں بھی 1770 کو ایک وقت ایسا آیا تھا
جب ایسٹ انڈیا کمپنی میں کرپشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ کمپنی خسارے میں جانے لگی اور تاج برطانیہ نے حکم صادر کیا کہ ہندوستان سے بوریا بستر لپیٹ کر واپس آ جاؤ۔ وہ تو نہیں آنے والے وائس رائے نے مراعات بڑھا کر معاملہ درست کر لیا، ورنہ بھارت اسی سال انگریز کی غلامی سے آزاد ہوتا۔ جنرل سمیع زادت نے کہا کہ افغان فوج کی کرپشن کے بے شمار ثبوت صفائے مسل پر اس طرح روز روشن کی طرح واضح تھے کہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کرپشن کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کی سیاسی اور فوجی قیادت دونوں میرٹ نہیں بلکہ ذاتی تعلقات اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر لگائی گئی تھی۔ یہ لوگ بزدل تھے اور سارا وقت اپنی جانوں کو بچانے میں لگے رہے۔ ان لوگوں نے تو عوام کو دی جانے والی خوراک اور پیٹرول سے بھی پیسے کمائے، اور ان کی ان حرکتوں کا علم تمام افغان عوام کو تھا۔ بچہ بچہ جانتا تھا کہ خوراک اور پیٹرول تو باہر سے آ رہا ہے، جسے یہ لوگ انہیں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ افغان جرنل اور ہنری کسنجر کے مضامین کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو ایک یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ان دونوں کے الفاظ کا نچوڑ ہے۔ امریکہ کی سپر پاور نے ایک ایسے گروہ سے شکست کھائی جس کے ارکان جدید ٹیکنالوجی سے بھی ناآشنا تھے، مگر جذبے نے انہیں جتوا دیا، اور دوسری جانب ایک بددیانت، کرپٹ اور بے نظریہ فوج تھی جس کی شکست تو اصل میں فوجی تھی، مگر اس کی بنیاد سیاسی قیادت نے رکھی تھی۔